آج قوم کے اندر اس مزاج کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو مزاج مستفوی ہے. آج قوم کے اندر اس اخلاق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو اخلاق مستفی ہے. آج قوم کے اندر ان رویوں کی پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو سنت اور اسوہ مصطفیٰ سے مزین ہے. کیا آج لوگوں کو جو تفریقے میں بٹ گئے، جو انتشار کا شکار ہو گئے، جو فساد کی نظر ہو گئے، انہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کو پھیلانے کی ضرورت ہے. آج کہنے کی ضرورت ہے، آؤ کسی کلمہ مشترک پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. بھئی فساد کی کیا ضرورت؟ تمہاری رائے اپنی ہے، میری رائے اپنی ہے. وی آر ایگریڈ اپون ڈس ایگریمنٹ. ہم متفق ہو گئے کہ ہم میں اختلاف رائے ہے. بھئی اختلاف رائے نہ ہوتا تو یہ مذاہب کبھی جنم نہ لیتے. امام شافعی بھی نہ ہوتے، امام احمد بن حنبل بھی نہ ہوتے، امام مالک بھی نہ ہوتے، امام اعظم بھی نہ ہوتے، امام ابو یوسف بھی نہ ہوتے، امام محمد بھی نہ ہوتے، امام جعفر الصادق بھی نہ ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اختلاف رائے کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے اس دین کی فقہ کو، سمجھ کو، بوجھ کو وسعت عطا کر دی. کوئی رفع یدین کر رہا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے. کوئی آمین بالجہر کر رہا ہے، وہ بھی جائز ہے. کوئی کہہ کر کے وضو کرتا ہے، وہ بھی جائز ہے. نہیں کرتا وہ بھی جائز ہے. جو رفع یدین کرتا ہے وہ بھی جائز ہے، اور جو اس اماموں کے پیچھے پڑتا ہے وہ بھی جائز ہے. یہ سب کچھ تو فروعات تھے، ان پہ اختلاف ہو گیا تو اسلام کو وسعت مل گئی. ایک روز امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم کی قبر پر گئے سلام کرنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے. فجر کا وقت تھا، نماز ہو گئی. آپ نے ساتھ متصل مسجد میں فجر کی نماز ادا فرما لی. اور آپ کا شاگرد دیکھ رہا تھا کہ آج امام شافعی نے سنت موقدہ چھوڑ دی. اور سنت موقدہ کیا تھی؟ وہ قنوت نازلہ کو فرض نماز میں سنت موقدہ سمجھا کرتے تھے، اور آپ نے اس نماز میں، فجر کی نماز میں وہ چھوڑ دی. جب نماز پڑھ لی تو شاگرد آیا، کہتا حضرت یہ کیا ہوا؟ آج آپ نے یہاں سنت موقدہ ہی چھوڑ دی. کہتے ہیں انا اخالفہ وانا فی حضرتہ. تم کیا سمجھتے ہو میں جن کی بارگاہ میں سلام کرنے آیا ہوں، میں فقہ میں ان کی مخالفت کرتا پھر؟ میری فقہ ہے اپنی جگہ، مگر امام اعظم کا ادب ہے اپنی جگہ. اسی طرح امام احمد بن حنبل کا فتویٰ تھا کہ اگر کپنگ اور حجامہ کے ذریعے سے خون نکالا جائے اور قے کے ذریعے سے اس کے بعد وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے. تو کسی نے آ کے فتویٰ پوچھا، کہا کہ اے امام احمد بن حنبل، کیا آپ کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو حجامہ کے بعد وضو کرنا لازم نہیں سمجھتا؟ آپ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میں امام مالک کے پیچھے نماز نہ پڑھوں؟ فرمایا فقہ اپنی جگہ، مذہب اپنی جگہ، اختلاف رائے اپنی جگہ، امام دار الہجرہ کا مقام اپنی جگہ.